آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 20 باب 19ویں آیت سے۔ اس روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئیں ایک دفعہ ہم سب اپنے اپنے جنم دن کے لیے، کلیسیا کے جنم دن کے لیے بھرپور تالیوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ آج کلیسیا کا جنم دن ہے، ہم سب کا جنم دن ہے، ایک ایک مومن کا جنم دن ہے، سالگرہ ہے، اور یہ روحانی جنم دن جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ آج پاکواں کیتھولک کلیسیا اس جنم دن کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے ایمانی جذبوں کے ساتھ، بڑی روحانی تازگی کے ساتھ اور پرمسرت جذبات کے ساتھ منانے کا اہتمام کرتی ہے۔ آج ہر جگہ پر اس جنم دن کو انتہائی ایمانی جذبوں کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آلٹر پر بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے، ریجوائس ان دا ہولی اسپرٹ۔ آج اس پورے التار کے لیے، اس ساری خوبصورتی کے لیے سسٹرز کا بھی تالیوں میں شکریہ ادا کریں، جنہوں نے آج اس آلٹر کو خوبصورتی سے سجایا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہولی اسپرٹ کے لیے اپنی پوری لگن کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ یہ خوبصورت کام کیا ہے۔ ہم ہمیشہ سے ہی ان کے شکر گزار ہیں، لیکن خاص کر موقع پر وہ جب بہت خوبصورت کام کرتے ہیں تو یقیناً ان کی حوصلہ افزائی ہمارا فرض ہے۔ آج یہ سارا جو نظام ہے، جو سارا ماحول چینج ہوا ہے، سٹیکرز آپ نے دیکھے ہیں، فلیکس ہیں، یہ سارا ایک خوبصورت ماحول کسی خاص بات کی غمازی کر رہا ہے، نشاندہی کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں بابو طارق فرانسس اور اپنے مناد صاحبان کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے لیے بھی زوردار تالیاں لگائیں، جو محنت کرتے ہیں اور ہم سب کے لیے ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کی قربت میں رہ سکیں، خدا کے کلام کو سن سکیں، خدا کی باتوں کو سن سکیں۔ آج میں ریورنڈ فادر امجد یوسف
रेवरेंड फादर शराज विवियंस, ब्रदर फैसल नज़र और अपने सारे पैरिश में काम करने वाले ग्रुप्स क्वायर्स की तरफ से भी आप सबको आप सब का जन्मदिन मुबारक कहता हूँ। ज़बूर 104 में लिखा है कि जब तू अपनी रूह भेजता है तो वो पैदा होते हैं और तू अपनी ज़मीन को मामूर करता है। तो पाक रूह जब हम पर आता है, उसकी मामूरी आती है, तो एक नए जन्म में हम दाखिल हो जाते हैं। आज की ये ईद पेंतिकोस्त के नाम से जानी जाती है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। नज़ूले रूहुल कुद्स के नाम से भी ये ईद जानी जाती है। ये ईद हफ्तों की ईद भी कहलाती है। ये ईद पहली नज़र की कुर्बानी की ईद भी कहलाती है। तो ये ईद बहुत सारे नामों से जानी और पहचानी जाती है। जब हम इसके पस मंज़र में जाते हैं, जब हम यहूदी दस्तूर को देखते हैं, तो 3 बड़ी ईदें हमें मिलती हैं जिनकी बहुत ही अहमियत और बहुत ही वो ईमानी जज्बों के साथ मनाई जाती थी। आज मौसम की शिद्दत भी है और पाक रूह की आग की हिद्दत भी है, तो दोनों चीज़ें अरूज पर हैं। तो इसलिए चीदा बातें आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप मौसम की शिद्दत से भी महफूज रहें और पाक रूह की आग की हिद्दत आपकी ज़िंदगियों में एक तब्दीली लाए। बहुत बड़ा मौजू है आज की ईद का, लेकिन मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हम मुख्तसरन बातें करेंगे ताकि हम आज की इस ईद की अहमियत को समझ सकें। 3 ईदें, ईद फ़िसा या ईद फ़सा, ये वो ईद है जो बनी इसराइल अपनी रहाई के मौका पर उस यादगार को, जब खुदा ने अपने कवी और कुदरत वाले हाथ से अपने लोगों को मिस्र की ग़ुलामी से, फ़िरौन की ग़ुलामी से, जिस्मानी ग़ुलामी से, उस असीरी से रहाई और आज़ादी अता फरमाई। उसके बाद ईद खमसीन भी इसे कहते हैं, जिसकी आज हम ईद मना रहे हैं। ये ईद हमें याद दिलाती है कि बनी इसराइल कौम उस वक्त ये ईद मनाती थी कि जब उन्होंने कोहे सीना में शरीयत को हासिल किया, 10 अहकाम की तख्तियाँ उन्हें मिली, उन्हें ज़िंदगी के असूल व ज़वाबित मिले और खुदा ने उनके साथ एक अहद बांधा कि अगर तुम इन हुक्मों पर, इन अहकाम पर, इन बातों पर अमल करते रहोगे तो तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। इसके बाद ईद ख़याम की बात आती है जो खैमों की ईद कहलाती है। तो जब वो मिस्र की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करते हैं और वादा की सरज़मीन की तरफ रवा दवा होते हैं, तो वो खैमों में रहते थे। तो वो इस ईद को भी मनाते हैं कि हमने मुश्किल ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद खुदा ने हमें वादा की सरज़मीन अता फरमाई। तो ये 3 ईदें जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। और ईद खमसीन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये ईद की एक अपनी अहमियत है। हालांकि ये ईद फ़िसा से कम दर्जा रखती है। ईद फ़िसा जो है वो बहुत बड़ी ईद है, बहुत बड़ी ईद है उनके लिए, और क्योंकि वो उन्हें रहाई और आज़ादी दिलाती है मिस्र की ग़ुलामी से। लेकिन लोगों की
جو انسانیت تھی، لوگوں کا جو ایک جذباتی لگاؤ تھا، وہ اس عید کے ساتھ تھا، عید خمسین۔ جس طرح ہماری ایمان کی عید پاشکا ہے، قیامت المسیح، یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے۔ اس سے بڑی عید کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، لیکن ہمارا سارا زور، ہماری ساری قوت، ہماری سارے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ کرسمس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ، پورے ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اس عید کو مناتے ہیں، حالانکہ وہ ایسٹر سے چھوٹی عید ہے۔ اور اسی طرح یہودیوں کے جذبات بھی عید خمسین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس عید پر وہ بہت زیادہ کوشش کر کے پوری قوت کے ساتھ، پورے روحانی جذبوں کے ساتھ اس عید کو مناتے تھے۔ تقریباً 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یروشلم میں موجود ہوتے تھے، بالغ مرد لوگ۔ 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان عیدوں پر اور خاص طور پر عید خمسین کے موقع پر وہ آتے تھے، تاکہ ہم اس عید کی روحانیت کو، اس عید کو بہتر طور پر منا کر خدا کا شکر ادا کر سکیں، خدا کا شکر ادا کر سکیں، یہوہ کا شکر ادا کر سکیں جس نے ہمیں یہ عید عطا فرمائی۔ تو وہ اس لیے بھی اس عید کو بڑی اہمیت دیتے تھے، کیونکہ اس عید سے وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ خدا نے ہمیں تمام اقوام میں سے چن لیا ہے، ہم ایک چنیدہ قوم ہیں، ہمارا انتخاب خدا نے کیا ہے اور ہم خدا کے قربت میں آئے ہیں، ہم خدا کے نزدیک ترین لوگ ہیں، خدا ہمیں پیار کرتا ہے، ہم خدا کی بیلوڈ قوم ہیں، خدا ہم سب سے زیادہ، دوسری اقوام سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے۔ تو یہ چناؤ اور یہ انتخاب بھی اس عید کی ایک کڑی ہے کہ وہ اس عید کو اس لیے اہمیت دیتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں، یہودی لوگ جو ہیں، وہ خدا کی بابرکت قوم ہے، خدا نے ہمیں برکت بخشی ہے اور ہمیں اپنے لیے چنا ہے تاکہ ہم خدا کے حکموں پر چل کر اس کی بادشاہی کو، اس کے احکام کو اس دھرتی پر دوسروں تک پہنچا سکیں۔ تو اس لیے اس کے 2 بڑے مقصد تھے کہ ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ عید ہمیشہ مئی اور جون کے درمیان میں آتی ہے، اور یہ عید فصلوں کے پہلے پھل کے نذرانے پیش کرنے کے لیے منائی جاتی تھی۔ ان ایام کے اندر جب ہم گندم کی کٹائی سے فارغ ہوئے ہیں تو وہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ خدا نے ہماری فصلوں کو برکت بخشی ہے، ہمیں پورے سال کے لیے اجناس عطا کی ہے، ہمارے گھروں میں غلہ جمع ہوا ہے اور یہ خدا کی برکت ہے، خدا نے یہ سارا کام کیا ہے، خدا نے ہماری فصلوں کو بہت بڑی برکت دی ہے۔ تو اس کے پہلے پھلوں کے نذرانے وہ ہیکل میں لے کر آتے تھے تاکہ خدا کے حضور اس کے شکر گزار ہو سکے۔ تو اس لیے یہ عید اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور آج ہم اس عید کو مناتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تاکہ ہم ان عیدوں کو مناتے ہوئے خدا کی شکر گزاری کر سکیں۔ اس عید کے 2 مقاصد میں نے بتائے ہیں کہ پہلے پھلوں کی شکر گزاری ہے اور کوہ سینا پر عہد کا ملنا ہے، شریعت کا ملنا ہے، احکام کا ملنا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ جڑا ہوا کہ ہم دوسری اقوام سے افضل ہیں، خدا نے ہمیں چنا ہے اور خدا نے ہمیں برکت دی ہے۔ پچھلے اتوار بھی ہم نے بات کی تھی کہ عید سعود جو ہے وہ مشن کی عید ہے۔
خدا نے ہمیں آسمان پر جاتے ہوئے اپنا مشن عطا فرمایا اور اس مشن کی ذمہ داری ہم نے قبول کی۔ آج کا دن جو ہے وہ اس مشن کا آغاز ہے۔ آج کے اس دن پر جب ہم عید پینتیکوست منا رہے ہیں تو یہ ایک خوبصورت دن ہے۔ آج اس مشن کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو رسولوں کے اعمال میں سے آپ نے سنی ہے اس میں پاک روح چھایا ہوا ہے۔ ویسے تو سارے کلام کے اندر خدا کا پاک روح چھایا ہوا ہے، لیکن آج کی عید کے چونکہ اسپیسیفکلی عید روح القدس ہم منا رہے ہیں تو آج کی تلاوتوں کے اندر پاک روح کی بات ہو رہی ہے۔ پاک روح چھایا ہوا ہے، پاک روح کا مسا ہے، پاک روح کا عبر ہے، پاک روح کی برکات اور فضائل کی بات ہو رہی ہے، پاک روح کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، پاک روح کے پھلوں کی بات ہو رہی ہے، پاک روح کی قوت اور طاقت کی بات ہو رہی ہے۔ پاک روح اتحاد اور اتفاق میں ہمیں رکھتا ہے اور بہت بڑی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو آج کے دن وہ کام شروع ہوا جو خدا ہم سے کروانا چاہتا تھا۔ عید پینتیکوست تاریخ میں ایک منفرد لمحہ ہے جو ہمیں ایک پرقوت اور پھلدار اور روح القدس سے بھرپور زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے۔ آج اس کام کا آغاز ہوتا ہے، اس کام کی نیو رکھی جاتی ہے اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے رسول قوت اور طاقت حاصل کرتے ہیں۔ سارا خوف، سارا ڈر، ساری بزدلی، سارا کچھ جو ان کے اندر تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے جو فضل کا دور ہے، جس میں ہم خداوند یسوع المسیح کے فضل کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ فضل کا دور ہے، ایک نیا دور ہے، ایک نئی تخلیق ہے، ایک نیا پن ہے، ایک نئی ندرت ہے، ایک انوکھا پن ہے۔ آج کے دن سے ہم ایک نئی زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم ایک نئی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ آج ایک نئی منزل کی طرف ہمارے قدم جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جو خدا کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے، خداوند یسوع المسیح کی قیامت کے گواہ بننے کے لیے، اس قیامت کی تشہیر کرنے کے لیے، منادی کے لیے، ایونجلائزیشن کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے پاک روح کی معموری سے، پاک روح کی قوت سے، پاک روح کی محبت سے، پاک روح کی ہدایت سے، پاک روح کی روشنی سے ہم اپنے حقیقی مسیحی مومن ہونے کا حق ادا کریں۔ ایک نئی بات ہے، ایک نیا دور ہے، ایک نئی زندگی ہے، ایک نیا پن ہماری زندگی میں آتا ہے۔ وہ ساری پرانی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ جرأت اور دلیری کے ساتھ خداوند یسوع المسیح کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو انہیں آگے بڑھنے سے روک سکے، کیونکہ ان کے پاس روح القدس ہے اور وہ روح القدس کی قدرت اور اس کی طاقت سے خداوند یسوع المسیح کے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی عید ہم سب کے لیے بہت ہی پرمانی ہے اور خدا ہم سب کو اس عید کے وسیلے سے بہت ساری برکات اور فضائل عطا کرتا ہے۔ نیز مسیحی ایمان کی شراکت اور انجیل جلیل کی گواہی دینے اور دلیری اور بلند حوصلہ عطا کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں مسیحی ایمان کی شراکت اور انجیل جلیل کی گواہی دینے اور دلیری اور بلند حوصلہ عطا کرتا ہے کہ ہم نے بلند حوصلے کے ساتھ، جرأت اور دلیری کے ساتھ انجیل جلیل کی گواہی دینی ہے۔
یہ دن روحانی تجدید کی اہم گھڑی ہے۔ یہ آج کا دن جو ہے وہ روحانی تجدید کا دن ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی پر غور کریں اور خدا سے پاک روح کی قوت اور طاقت مانگیں۔ خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں آئے، ہمیں ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے تاکہ ہم ایک حقیقی مسیحی مومن بن سکے، کیونکہ روح القدس کے بغیر مسیحی بننا، کلام مقدس کو سمجھنا، دعا کرنا، پاکیزہ زندگی گزارنا اور گواہی دینا ناممکن ہے۔ اگر پاک روح نہیں ہے تو آپ خدا کے بھیدوں کو نہیں سمجھ سکتے، خدا کی رضا کو نہیں سمجھ سکتے، خدا کے پاک کلام سے جانکاری نہیں کر سکتے، پاکیزہ زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ یہ پاک روح کا کام ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم خدا کی قربت کو حاصل کریں، خدا کے کلام کو جان سکیں، دعا میں ٹھہر سکیں اور پاکیزہ زندگی گزار سکیں اور پھر اس کی گواہی دے سکیں، جس طرح آج رسول جو ہیں وہ خداوند یسوع المسیح کی اس خوبصورت زندگی کے گواہ بنتے ہیں۔ تو کوئی کام بھی جو ہے پاک روح کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ عید پینتیکوست مستحکم اور زندہ امید کا منبع ہے، یہ ہمیں امید دلاتا ہے، اور مسیحی مومن کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری امید جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع المسیح، زندہ خداوند جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور آج وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ آج کا دن جو ہے کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند یسوع المسیح کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ وہ وعدہ جو خداوند یسوع المسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، میں تمہارے لیے ایک وکیل بھیجوں گا جو آپ کی رہنمائی ابد تک کرے گا۔ تو یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ یسوع المسیح کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی تکمیل ہے، کیونکہ جو یسوع بات کرتا ہے، جو خداوند بات کرتا ہے وہ برحق ہے، وہ اس نے پورا ہونا ہوتا ہے، اور جو وہ ٹائم دیتا ہے اسی ٹائم پر اس کے وعدے ہماری زندگیوں میں پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی تہوار نہیں ہے بلکہ خداوند یسوع المسیح کا خوبصورت وعدہ کہ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ تو خداوند یسوع المسیح کے وعدے جو ہیں وہ ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں۔ یہ تہوار در حقیقت ایک پرفضل دعوت ہے کہ ہم روح کی معموری کے ساتھ پرخلوص جوش اور جذبے سے لبریز ہو کر نئے سرے سے مشنری بشارت کو فروغ دیں۔ یہ دعوت عام ہے، آج کا دن دعوت عام ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں ہم سب جانتے ہیں رکشوں پر لکھا ہوتا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، تو آج ہمیں بھی دعوت اسلامی دی جا رہی ہے، مسیحی دعوت، ہر مسیحی مومن کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اور اس مسیحی دعوت اور مسیحی ایمان کی اشاعت اور اس مسیحی ایمان کی بڑھوتری ہم سب نے کرنی ہے۔ آج کا دن آپ سب کے لیے بہت بڑی دعوت ہے اور آپ سب نے اس دعوت کو قبول کرنا ہے، اور یہ نہ صرف آج کے دور میں دعوت ہے بلکہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی بن گیا ہے، بہت بڑا چیلنج بھی بن گیا ہے کہ حقائق کہاں پر ہے، سچائی کہاں پر ہے، پاک روح ہے کیا،
पाक रूह का ढंढोरा पीटा जाता है, लेकिन पाक रूह हासिल करने के लिए हमें क्या करना है? पाक रूह क्या करता है? पाक रूह कैसे हमारी ज़िंदगियों में भलाई और अच्छाई लाता है? देखना है, चैलेंज है, दावत है। आएँ इस दावत को कबूल करें, इस चैलेंज को कबूल करें और हकीकी मसीही मोमन होने का हक अदा करें। हम सब जितने बपतिस्मा याफ्ता यहाँ पर मौजूद हैं, ये हम सब के लिए दावत है कि हमने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे से आज के इस दिन की तशहीर करनी है। आज वो कुव्वत और ताकत पानी है जो पाक रूह हमें अता करेगा। आज हम सब ने मिलकर दुआ करनी है कि ऐ खुदावन हमें अपना पाक रूह अता फरमा, हमारी जिंदगियों में तेरा पाक रूह काम करे, हमारी जिंदगियां तेरी पाक रूह के मुताबिक चले, हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तब जाकर हम आज के दिन के साथ इंसाफ कर सकेंगे। आज का दिन हम सबको तजदीद का दिन कहलाता है। आज हम सब ने इस दावत को जो मिशनरी और बशारत को फ़रोग देने और यीशु मसीह की गवाही देने के लिए हम सब को उकसाता है। हर एक को रूह ज़हूर के फ़ायदा के लिए दिया जाता है। किसी को रूह से हिकमत का कलाम मिलता है, किसी को इसी रूह से इल्म का कलाम मिलता है, किसी को उसी रूह से ईमान मिलता है, किसी को उसी एक रूह से नेमते शिफा मिलती है, किसी को मौजज़ों की कुदरत मिलती है, किसी को नबूवत मिलती है, किसी को ज़बानों की कसरत मिलती है, किसी को ज़बानों का तर्जुमा मिलता है। ये रूहुल कुद्दस का ही फजल है जो इंसानों में अपने फ़ज़ाइल और नेमते तकसीम करता है, नेमते तकसीम करता है। आज की दूसरी तलावत में आपने सुना है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन रूह इस एक रूह के लिए, इस पाक रूह के लिए जो खुदा ने आज अपने वादा के मुताबिक हम सबको अता किया है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालें और आज की इस खूबसूरत दावत को कबूल करें और हकीकी मसीही मोमन होने का हक अदा करें, ताकि हम आज के इस खूबसूरत बाबरकत दिन और आज की इस खूबसूरत ईद के वसीले से ढेरों बरकतें पाएँ और ख़ुसूसी तौर पर पाक रूह की मामूरी और पाक रूह की भरपूरी को हासिल करके अपने घरों को लौटें और खुदा का शुक्र अदा करें इस पाक रूह के लिए जो हम सबको मुत्तहिद करता है, जो हम सबको अपनी मोहब्बत अता करता है, जो हम सबको इकट्ठा करता है, जो हम सब में यगानगत पैदा करता है, जो हम सबको ईमान की दौलत से नवाजता है, जो हम सबको खुदा की कुर्बत में लाता है, जो हम सब की हदायत और रहनुमाई करता है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आप सबको कलीसिया का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक।